السلام علیکم دوستو 9 جون 1656 شام 5 بجے کروشیا ملک کے ایک گاؤں میں ایک آدمی بیماری کی وجہ سے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اس بیماری کی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ ٹھیک 2 گھنٹے بعد یعنی تقریباً 7 بجے اس آدمی کی موت ہو جاتی ہے۔ اس آدمی کے گاؤں والے اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد اسے اپنے مذہب کے مطابق دفنا دیتے ہیں۔ مرنے کے 2 دن بعد یعنی 12 جون کو کچھ لوگوں نے اس آدمی کو دوبارہ گاؤں کی طرف آتے دیکھا۔ یہ بہت حیرانی والی اور ڈرنے والی بات تھی کہ ایک ایسا آدمی جسے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ رات کے وقت گاؤں میں آتا، ایک بھیڑ یا بکری اٹھاتا اور واپس چلا جاتا۔ مزید حیرانی والی بات یہ تھی کہ وہ آدمی صبح ہونے سے پہلے اس بھیڑ یا بکری کو کچا کھا جاتا اور غائب ہو جاتا۔ پہلے تو لوگوں کو لگا کہ یہ ان کا وہم ہے جو 1-2 دن تک چلے گا اور پھر ختم ہو جائے گا، لیکن وہ آدمی پورے 16 سال یعنی 1656 سے لے کر 1672 تک اس گاؤں میں لگاتار آتا رہا، اور پھر آخرکار کچھ لوگوں نے تنگ آ کر اس آدمی کا سر قلم کر دیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ شخص کون تھا؟ آخر وہ دوبارہ زندہ کیسے ہوا؟ اور اگر وہ زندہ ہوا تو کیا اسے موت آئی تھی؟ اور اگر اسے موت آئی تھی تو اس کو پھر دوبارہ موت کیسے آ سکتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ Apology today, the Ottawa Citizen. اس دوبارہ زندہ ہونے والے شخص کا نام جورج گراندو تھا، جو کہ کیسیتوریا ملک کا ایک رہائشی تھا۔ جب یہ شخص دوبارہ زندہ ہوا تو اس وقت 3 طرح کی تھیوری دی گئی۔ پہلی تھیوری یہ دی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص مرا ہی نہ ہو، یعنی اسے زندہ ہی دفنا دیا گیا ہو۔ سائنس کے مطابق ایسا ہونا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ کیٹلین ڈاؤٹی نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک انسان اپنی قبر میں زیادہ سے زیادہ 5 گھنٹوں تک زندہ رہ سکتا ہے، جبکہ یہ شخص اپنی قبر میں پورے 2 دن گزار کر آیا تھا۔ سیکنڈ تھیوری یہ دی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص رات کو دیکھا جاتا رہا ہو وہ جورج گراندو ہو ہی نہ، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا کوئی ہم شکل ہو۔ ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ایوریج انسان کے کم سے کم 6 ڈوپلینگر یعنی 6 ہم شکل ہو سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ جورج گراندو کا ہم شکل ہی تھا تو وہ صرف رات کو ہی کیوں نکلتا تھا؟ تیسری تھیوری جو اس ٹائم پہ دی گئی، اس کے مطابق اس مرے ہوئے شخص کو ایک الگ مخلوق قرار دے دیا گیا، جس مخلوق کو بعد میں ویمپائر کا نام دیا گیا تھا۔ ایسا اس لیے کہا گیا کیونکہ اس آدمی کا رہن سہن ایک عام آدمی سے بالکل الگ تھا، یعنی کچا گوشت کھانا، خون پینا، صرف رات کو نکلنا اور صبح ہوتے ہی غائب ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ ان کی انہی عادتوں کو دیکھ کر اس وقت کے لوگوں نے انہیں ایک الگ مخلوق قرار دے دیا، اور ایسے جورج گراندو اس دنیا کے پہلے ویمپائر کہلائے گئے۔ ویمپائر ایک افسانوی مخلوق ہے جس کا ذکر پرانی لوک کہانیوں میں کیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو دوسرے انسانوں کے اعضاء خصوصاً خون پی کر زندہ رہتے تھے۔ اس زمانے میں زیادہ تر ویمپائر ڈارک کلر میں رپورٹ کیے گئے۔ ان کی ایسی رنگت زیادہ انسانی خون پینے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب ایک پرسن لگاتار انسانی خون پیتا رہتا ہے تو اسے بلڈ بورن النس نامی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سائنس کے مطابق انسانی خون کے اندر بہت سارے بیکٹیریا اور پیتھوجینز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک انسان کو ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، نورو وائرس اور HIV جیسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور ان بیماریوں کے چلتے کسی بھی انسان کے چہرے کی رنگت کا بدلنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ویمپائر گارلک یعنی لہسن سے ڈرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ویمپائر انسانی خونی بیماریوں سے مل کر بنتا ہے۔ ایسے میں گارلک جو انسانی خون کے لیے ایک اسٹرانگ اینٹی بایوٹک ہے، ایک ویمپائر کو مارنے کا کام کرتا ہے۔ ایک ویمپائر کو جب بھی کفن میں رکھا جاتا ہے تو اس کی داہنی آنکھ یعنی اس کی لیفٹ آئی ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ ان کی قبر سے ہر وقت چبانے کی آواز آتی رہتی ہے۔ ویمپائر زیادہ تر رات کو نکلتے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی ان کی طاقت کو کم کر دیتی ہے۔ یہ نہ تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی سایہ بناتے ہیں۔ ان کے دانت، بال اور ناخن ایک عام آدمی کے مقابلے میں زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں ویمپائر کو لے کر ہر علاقے کی اپنی ایک الگ الگ تھیوری تھی۔ جیسے چائنیز روایات کے مطابق اگر کسی بھی لاش پر سے کسی جانور کا گزر ہو جاتا تو اس لاش کو وہ ویمپائر ڈکلیئر کر دیتے۔ روسی تاریخ کے مطابق ویمپائر کو یا تو بھوت سمجھ لیا جاتا یا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رشین آرتھوڈاکس چرچ کے خلاف بغاوت کی تھی جب وہ زندہ تھے۔ ایک زمانے میں لوگ ویمپائر سے اتنا ڈرنے لگے تھے کہ وہ ان سے بچنے کے لیے احتیاطی ترتیب بنانے لگے، جیسے کسی بھی سسپیکٹڈ انسان کی لاش کو الٹا دفنا دیتے یا ان کی قبر کے پاس کسی لوہے کی چیز کو رکھ دیتے۔ ان کا ماننا تھا کہ کسی بھی لوہے کی چیز کو ان کی قبر کے پاس رکھنے سے جسم میں داخل ہونے والے شیطان کو مطمئن کیا جا سکتا ہے۔
ویمپائر کی تاریخ کا آغاز 1819 میں جان پولیڈوری کی کہانی دی ویمپائر سے ہوتا۔ یہ وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے ویمپائر کو ڈسکور کیا۔ ان کی یہ کہانی بہت کامیاب رہی اور 19ویں صدی میں یہ ویمپائر کے متعلق پہلی تحریر تھی۔ اس کے بعد 1897 میں بریم سٹوک کے ناول ڈریکولا کو بہت سراہا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ویمپائرز مووی میں ڈریکولا کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک حیرانی کی بات بتاتا چلوں کہ بریم سٹوک کے ناول ڈریکولا کو بین کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں دوستو، ماہرین کے مطابق اس میں ایسی بہت ساری چیزیں لکھی گئی تھیں کہ جو کہ پڑھنے والے کے دماغ کو متاثر کرتی تھی۔ اس ناول کے ذریعے خوف کی ایک لہر پھیلتی جا رہی تھی جس کو روکنے کے لیے اس ناول کو بین کر دیا گیا۔ 1922 یعنی آج سے 100 سال پہلے پہلی ویمپائر مووی نوسفیراتو کے نام سے بنائی گئی۔ اس مووی کے ڈائریکٹر اور رائٹر FW مورانا تھے۔ اس مووی میں انہوں نے بریم سٹوک کے ناول ڈریکولا کی کہانی کو یوز کیا تھا۔ اس مووی کو بھی بہت ساری وجوہات کی وجہ سے بین کر دیا گیا۔ ان میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس مووی میں بریم سٹوک کے ناول ڈریکولا کی کہانی کو یوز کیا تھا، اور اس مووی میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں دکھائی گئی تھی کہ جو کہ لوگوں کو ذہن کو متاثر کر رہی تھی۔ لیکن اس مووی کے بین ہونے کے بعد بھی اس مووی کے بہت سارے ری میک بنائے گئے۔ حال ہی میں ایک امریکن ڈائریکٹر رابرٹ ایگرز نے نوسفیراتو مووی کے ری میک بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مووی 2024 تک ریلیز ہو جائے گی۔ ویمپائرز کے متعلق ایک بہت ہی اہم سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ویمپائرز اصل میں پائے جاتے ہیں کہ نہیں۔ تاریخ میں ایسی بہت ساری کہانیاں ملتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں ویمپائر پائے جاتے ہیں۔ انہی کہانیوں میں سے ایک کردار کا نام تھا ولیڈ دی امپیلر۔ ولیڈ دی امپیلر کو ولیڈ ڈریکولا بھی کہا جاتا تھا۔ یہ 1431 کو رومانیہ میں پیدا ہوا۔ ہسٹری کے مطابق ولیڈ دی امپیلر پر 1.5 لاکھ لوگوں کو مارنے اور ان کے خون پینے کا الزام تھا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو مار کر ان کو سیخوں میں پرو دیا کرتا تھا، اور یہ دن میں ایسا کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا جس میں انسانی خون شامل نہ ہوتا۔ ویمپائر کا ذکر جہاں بھی کیا جاتا ہے وہاں بیٹس یعنی چمگادڑ کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ بیٹس کی ایک نسل بالکل ویمپائر کی طرح ہی خون پیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ویمپائر بیٹ کہا جاتا ہے۔ ویمپائر اور بیٹ کا تعلق زیادہ مشہور تب ہوا جب بریم سٹوک نے اپنے ناول ڈریکولا میں ڈریکولا اور بیٹس کی آپس میں شیپ شفٹنگ کروائی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایک ویمپائر بیٹ کے کاٹنے سے ایک انسان واقعی میں ویمپائر بن جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ باقی جانوروں کی طرح ویمپائر بیٹس کے اندر بھی بہت سارے وائرسز اور بیکٹیریا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایک ویمپائر بیٹ کے کاٹنے کا اثر صرف 30 منٹ تک رہتا ہے۔ فیکٹ اور بہت ساری وجوہات کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ ویمپائر نامی کوئی مخلوق نہیں پائی جاتی۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔